مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ نے خود اپنے بیان میں اعتراف بھی کیا اور کہا کہ ہمیں ایسے برینڈ کا اسلام چاہیے تھا جو صہیونی یہودیوں کی حفاظت بھی کر سکے اور ہمارے مفادات کی حفاظت بھی کر سکے، اور اس کے لیے پاکستان میں، افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کر کے جہادیوں کی شکل میں، طالبانیت کی شکل میں، سلفیت کی شکل میں، سعودیوں کی شکل میں، تکفیریت کی شکل میں جس اسلام کا چہرہ پیش کیا گیا، آج پوری دنیا میں اس اسلام کو کہتے ہیں وحشت و بربریت۔ وحشت، بربریت، درندگی، حیوانیت اور انسانیت سے محروم وہ لوگ جو چلتے پھرتے تو انسان کی شکل میں ہیں لیکن اندر سے خنزیروں سے بدتر ہیں۔ خنزیر اپنے ہی ساتھی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، کتا اپنے مرے ہوئے کتے کے جسم سے کھیلتا نہیں ہے، چونکہ یہ کتے میں کم از کم اتنی شرافت ہے، خنزیر میں اتنی شرافت ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی جیسے بے گناہ انسانوں کا قتل بھی کرتے ہیں، ان کے سروں کو جدا بھی کرتے ہیں، ان کے سروں کو فٹ بال بنا کر کھیلتے بھی ہیں، اور پھر ایسی کلپس آپ نے سوشل نیٹ ورک پہ دیکھی ہوں گی، میں نے دیکھی ہے، جہاں پر اس مقتول اور مظلوم کا سینہ چیر کر اندر سے اس مظلوم کا کلیجہ نکال کر ٹی وی کے سامنے منہ میں ڈال کر چباتے بھی ہیں۔ تو پتہ چل گیا نا کہ کون کس کو فالو کر رہا ہے، کون کس اسلام کے پیچھے چل رہا ہے۔ ایک وہ اسلام ہے جس کا علم ہندا اور ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے، اور ایک وہ اسلام ہے جس کا پرچم خدیجہ اور محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اسلام پرچم نبی کریم اور حضرت ام المومنین خدیجہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں سے ہو کر علی و فاطمہ کے ہاتھ میں ہے، حسن و حسین کے ہاتھ میں ہے، اور آج کے دور میں ان کے نائبین اور پاکیزہ ترین مجتہدین اور علماء حق کے ہاتھ میں ہے۔ وہ وہی اسلام ہے جس نے ہمیشہ ظلم کا ناگ زمین پر رگڑ دیا، جانے دی، سر کٹائے، لیکن نہ ظلم کے سامنے سر جھکایا اور نہ کبھی خود سر کوئی ظلم کرنے کی کوشش کی۔ کوئی ظلم آپ کو اہل البیت کے مکتب میں نظر نہیں آئے گا۔ آج بھی دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ حصہ ہے جس کا پرچم اہل البیت کے ہاتھ میں ہے، اور اہل البیت سے عشق رکھنے والے شیعہ سنی سب کے سب اس پرچم کے پیچھے چل رہے ہیں، مظلوم ہیں لیکن ظلم کے سامنے سر جھکاتے نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف بھی اسلام تو ہے، لیکن کون سا اسلام؟ جس کا پرچم ہندا کے ہاتھ میں تھا، جس کا پرچم ہندا کے خیمے کے اوپر گڑا ہوا تھا۔ میں اس کی تشریح کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اشارہ ہی عقل مندوں کے لیے کافی ہے کہ ہندا کے خیمے کے اوپر جو پرچم لگا ہوا تھا یہ کس بات کی علامت تھی اور کس چیز کی دعوت تھی؟
پیچھے ہندا کی فکر ہو، جس اسلام کے پیچھے ہندا جیسی عورت نبی کریم کے عظیم ترین چچا حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کروا کر، کلیجہ نکال کر، منہ میں ڈال کر چبائے چبائے اور بتائے کہ میں یہ ہوں، اور پھر جس اسلام کے دعوے دار ہمارے مظلوم لوگوں کو قتل اور شہید کرنے کے بعد ان کے سینے چاک کر کے، کلیجے نکال کر اس ہندا کی سیرت کو دہرائے، دنیا کو اب کسی اینک کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے اسلام کا تعلق کس سے ہے۔ واضح ہے، یہ ہمیشہ تفریق رہی ہے اور تا قیامت رہے گی، تا قیامت یہ بات زندہ رہے گی۔ اسلام، آپ جانتے ہیں جب بھی آپ کے معاشرے میں کوئی اچھی چیز آتی ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، فوری طور پر اس کی نقلی کاپی بھی تیار ہو جاتی ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، 2 نمبر کاپی فوری طور پر تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کو پسے پش ڈالا جائے اور کمایا جائے۔ اسلام میں بھی تو ایسا ہی ہے۔ جب 1 نمبر اسلام نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تو مشرکین مکہ کے وارثوں نے 2 نمبر اسلام کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ آج جو لوگ القاعدہ کے نام پر، طالبان کے نام پر، کسی لشکر کے نام پر، کسی اور نام سے بے گناہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، یہ کس کی سیرت کو زندہ کر رہے ہیں؟ کس کی سیرت ہے یہ؟ کیا دنیا نہیں جانتی؟ کیا تاریخ سے لوگ واقف نہیں ہیں کہ یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید نے مکہ میں، مدینہ میں کیا کیا تھا؟ مکہ اور مدینہ میں یزید کے فوجیوں نے جب حملہ کیا تو کس پر کیا تھا؟ کفار پر یا مسلمانوں پر؟ صحابیوں پر یا صحابیوں کے دشمنوں پر؟ تعجب کی بات نہیں ہے صحابہ کا نام لینے والوں پر، جو صحابہ کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کو اپنا ہیرو بناتے ہیں۔ وہاں پر صحابیت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ صحابہ جو نبی کریم کے جانثار تھے، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن کون سے صحابہ؟ جو نبی کریم کے صحابی تھے، پیٹ کے لیے جو نبی کریم کے صحابی تھے، وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے لیے قابل فخر سرمایہ ہے، اس لیے کہ وہ نبی کے جانثار تھے، وہ علی کے جانثار تھے، وہ فاطمہ کے جانثار تھے، وہ اہل البیت کے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے احترام کے ساتھ۔ ہم ان سب کو عزت بھی دیتے ہیں اور اپنے دل میں ان کو جگہ بھی دیتے ہیں، لیکن علی کے دشمنوں کو نہیں، نبی کریم کے خاندان کے دشمنوں کو نہیں۔ اس لیے دونوں چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ جب یزیدیت کی بات آتی ہے تو یزیدیت پھر صحابیت نہیں ہے، یزیدیت ہے جس کو ہم لعنت کہتے ہیں۔ یزیدیت یعنی لعنت، صحابیت یعنی رحمت، صحابیت یعنی وہ جو نبی کریم اور ان کے خاندان کے ساتھ جڑ کر چلیں، ساتھ ساتھ رہیں اور ان کا دفاع کریں۔ جو بھی ایسا ہے، ایسا تھا اور آج بھی ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کے لیے سرما سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں۔ جو نبی کریم کے جانثار ہوں گے، ہم تو ان کے قدموں کی دھول ہیں، خاک ہیں۔ آج
دشمنوں نے یہ سمجھا کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ نبی کریم کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر کما سکتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، لہذا انہوں نے اور امریکیوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو کر، اسرائیل کے ہاتھوں میں استعمال ہو کر، نجدیوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو کر شیعہ کا بھی خون بہایا، اہل سنت والجماعت کا بھی خون بہایا۔ ورنہ سنی اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے، تھوڑے بہت اختلافات ہیں لیکن وہ اختلافات بھائیوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ جب اپنے محلے میں رہتے ہیں تو کیا سنی اور شیعہ ساتھ میں نہیں رہتے؟ ساتھ میں رہتے ہیں۔ اب بھی کیا آپ کی عزاداریوں میں آپ کے اہل سنت بھائی شریک ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی اس محفل میں بھی بہت سارے اہل سنت بھائی ہوں گے، اس لیے کہ ان عزاداریوں میں شریک ہونے سے اہل سنت کا نہ صرف یہ کہ نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نکاح ٹوٹتے ہیں وہ اہل سنت نہیں ہیں، وہ نجدی ہیں یا پھر ان کی اولاد ہے جو ہمیشہ محمد عربی کے مقابلے میں کھڑے رہے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اسلام کو خطرہ ہے، آج دین کو خطرہ ہے، دین کو جو خطرات اور اسلام کو جو خطرات لاحق ہیں ان خطرات کے مقابلے میں کب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب شیعہ اور سنی دونوں مل کر ایک پیج پر کھڑے ہو کر نبی کریم، اہل بیت اطہار اور آپ کے پاکیزہ صحابیوں کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کی ضرورت ہے، اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ اپنے صفوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، بھیڑ کا لباس پہن کر بھیڑیے کا کردار ادا کیا ہے، ان کو اپنی صفوں سے ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ناسبیت اسلام کے لبادے میں اسلام پر وار کرتی رہی۔ ناسبیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ناسبیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیعہ سنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ سنی دونوں اسلام کے دو بازو ہیں۔ ناسبیت کفار کے ان نمائندوں کو ہم کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کا لباس اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، اور ایسے لوگ اس وقت پاکستان میں بہت ہیں۔ آج پاکستان ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے، صرف پاکستان کیا، عالم اسلام خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ اس موقع پر ہمیں مل کر اسلام دشمن قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ جو عاشور کا واقعہ ہے، پنڈی کا واقعہ، یہ کیا تھا؟ یہ ایک علامت تھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ناسبیت کو موقع ملے تو وہ میلاد سے بھی دشمنی کریں گے، عزاداری سے بھی دشمنی کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ان کی طرف سے اس طرح کے دعوے ہوئے، اس طرح کی کوششیں ہوئیں۔ ان کا مطمع نظر کیا تھا؟ ان کی خواہش کیا تھی؟ خواہش یہ تھی کہ جہاں پر عزاداری سید الشہداء کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کریں، وہیں پر نبی کریم کے میلاد کے جلوسوں کو روکنے کے لیے بھی طاقت استعمال کریں۔ ہم نے میدان میں کھڑے ہو کر اور ڈٹ کر یہ کہا کہ نانا کا جلوس بھی ہمارا ہے، نواسے کا جلوس بھی ہمارا ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ان دونوں کے درمیان فاصلہ ڈالتا ہے اس کا نہ نانا سے تعلق ہے نہ نواسے سے تعلق ہے۔ ہم میلاد کے بھی حامی ہیں اور عاشور کے بھی حامی ہیں، ربیع الاول کے بھی ہم حامی اور اس کو زندہ کرنے کے قائل ہیں، اور محرم کو بھی زندہ کرنے کے قائل ہیں۔ ان دشمنوں نے، ان خبیثوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے
عزاداری کو بھی روکا جائے اور میلاد کو بھی روکا جائے. لیکن اونٹ کے بارے میں فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ اونٹ ہمیشہ خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ بہترین کھانا کھا رہا ہے، لیکن جب جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہیں، وہ کھانا اس کو ملا نہیں ہے. یہ لوگ بھی ہمیشہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کسی طرح سے ان جلوسوں کا رستہ وہ روک سکیں، لیکن میں بے بانگ دہل یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری نسلیں مر جائیں گی لیکن نہ عزاداری رکے گی نہ میلاد رکے گا. اس لیے کہ جس چیز کا تعلق نانا سے ہے اس کو بھی ہم جاری رکھیں گے، اور جس کا تعلق نواسے سے ہے اس کو بھی ہم جاری رکھیں گے. ہماری جانیں قربان ہوں گی لیکن نہ نانا پر حرف آئے گا نہ نواسے پر حرف آئے گا. ہم مدافع ہیں، ہم فرزند ہیں اس فکر کے. ہم اتحاد بین المسلمین چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں، ہم شیعہ اور سنی کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں. وہ کیسا شیعہ ہے اور کیسے وہ شیعہ ہو سکتا ہے جو نبی کریم کے پاک باز صحابیوں کو نہ مانتا ہو؟ ہم ایسے شیعہ کو شیعہ نہیں مانتے. وہ کیسا سنی ہو سکتا ہے جو اہل البیت کے تقدس اور طہارت کا قائل نہ ہو؟ وہ ایسا سنی نہیں ہو سکتا. نبی کریم کی آل کی بات ہو یا ان کے پاکیزہ اصحاب کی بات ہو، دونوں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. لیکن جو لوگ عمار یاسر کے مزار کو بھی اڑاتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، عمار یاسر کے مزار کو بھی اڑاتے ہیں، جنت البقیع میں سینکڑوں مقدس صحابہ کے قبور کو ملیامیٹ کر کے صحابیوں سے اپنی دوستی کا ثبوت اس طرح سے دیتے ہیں، ان پر ہم 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں. یہ صحابی دوستی نہیں ہے، یہ اہل بیت سے دوستی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نفاق ہے کہ تم نے صحابیت کا لبادہ اوڑھ کر صحابیت کا خون کیا ہے. ہم صحابیت کے بھی محافظ ہیں اور اہل البیت کے بھی محافظ ہیں. محرم میں انہوں نے بڑے خواب دیکھے، بڑی اچھی منصوبہ بندی کی کہ پنڈی میں جلوس کو روکیں گے، جب اس کا ریئیکشن ہوگا تو پھر پورے پاکستان میں جو ان کا منصوبہ تھا کہ 400-500 لوگوں کا خون بہے گا اور اس کے بعد پھر جلوس ہائے عزا کو ہم متنازعہ بنا دیں گے، اور متنازعہ بننے کے بعد جب جلوس ادھر سے رکے گا تو میلاد کا جلوس ادھر سے رک جائے گا. اصل جو ان کا منصوبہ تھا وہ یہ تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ابتدائی 10 دنوں میں لگا جیسے ان تکفیریوں اور نجدیوں کا ہولڈ ہو گیا ہے. کہیں پر بھی عزاداری ہو نہیں سکتی، کہیں پر بھی آپ مجلس کر نہیں سکتے، کہیں پر بھی آپ جلوس نکال نہیں سکتے. ان پر ہمیں زیادہ تعجب نہیں تھا. تعجب اگر تھا تو ہمیں نون لیگ کی حکومت پر تعجب تھا، نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت پر تعجب تھا کہ ان تکفیریوں کو سپورٹ کرنے میں نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت کے کارندوں نے ایسے کردار ادا کیا جیسے پالتو کتے کردار ادا کرتے ہیں. ہمیں اس بات پر تعجب تھا. ہم تو نواز شریف اور شہباز شریف کو محب اہل البیت سنی سمجھتے تھے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ سعودیوں سے پناہ ملنے کے بعد اپنا مذہب بھی بیچ چکے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم تھا. لیکن پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جب علی کے بیٹے میدان میں اتر آئے، جب کربلا کے فرزند میدان میں اتر آئے کہ یہ عزاداری ہماری میراث ہے،
یہ عزاداری ہماری قوت ہے، یہ عزاداری اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزاداروں میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ عزاداری اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر کوئی ایک مہرہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو اسلام کا پورا بدن دھڑام سے زمین پر گر جائے۔ آج تک اگر یزیدیت اور تکفیریت کے مقابلے میں کسی نظریے نے پل باندھا ہے، بند باندھا ہے، پہاڑ بن کر وہ نظریہ کھڑا ہو گیا ہے تو وہ کربلا اور سید الشہداء کی عزاداری کا نظریہ ہے، کوئی اور نہیں۔ لہذا ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ اب ایک ایسا امتحان ہے کہ یا آر ہے یا پار ہے۔ اگر آپ دیدے پڑ گئے تو پھر یہ وہ جانور ہیں جو آپ کی لاش کی بھی تکہ بوٹی کر دیتے ہیں، اور اگر آپ ڈٹ جائیں تو پھر یہ دم دبا کر بھاگنے والے جانور ہیں۔ آپ راتوں برائے خشنودی سید و شہداء سرکار امام حسین کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ آل محمد دے دشمن دے نالے، جیڑا جیڑا عزاداری حسین دا دشمن ہوئے تے بھی لانا۔ شیعہ سنی، شیعہ سنی، فضل پنج دے نالے۔ کے لیے صلوات بھیجیں بر محمد۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان کی شفایابی کی نیت سے صلوات بھیجیں بر محمد۔ جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ محمد کی نابودی کے لیے مل کر صلوات بھیجیں بر محمد۔ پاکستان کی حفاظت کے لیے سب مل کر صلوات بھیجیں بر